فلسطین میں آج بوم گرا کر لوگوں کو ہوا میں اچھال دیا جاتا ہے، گھروں پر میزائلز داغے جاتے ہیں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی بھی اسرائیل کو روکنے والا نہیں؟ کیوں کوئی بھی مسلم ممالک فلسطین کی مدد نہیں کر رہے؟ کیوں کوئی ان معصوم بچوں اور عورتوں کی چیخوں پکار نہیں سن رہا؟ کیوں آج وہی لوگ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں جن کو فلسطین کے مسلمانوں نے فلسطین میں پناہ دی؟ آج جو اسرائیلی یہودی فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، یہ وہی یہودی ہیں جو 1920 میں یورپ کے ظلم و ستم سے بھاگ کر فلسطین آئے تھے۔ جب یہودی فلسطین میں آنا شروع ہوئے تو اس وقت فلسطین کا نقشہ کچھ اس طرح دکھتا تھا اور آج کچھ ایسے دکھتا ہے۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ 1914 میں جب پہلی عالمی جنگ چل رہی تھی تو برطانیہ نے ایک چال چلی کہ اگر برطانیہ جیتا تو دنیا میں یہودی جہاں بھی بسے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں اسرائیلی جیوز کو یہودی کہا جا رہا ہے کیونکہ 1920 میں ان یہودیوں کا کوئی ملک نہیں تھا، یہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کو یہی لگتا تھا کہ کوئی ملک ہمیں اپنا نہیں سمجھتا، اس لیے تمام یہودیوں نے مل کر جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیا اپنے اس مقصد کو دیکھتے ہوئے۔ 1920 سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا جہاں پر زیادہ تر مسلمان عرب آباد تھے اور یہودیوں کی تھوڑی بہت آبادیاں موجود تھی۔ جنگ جیتنے کے بعد 1917 میں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ ان یہودیوں کو، جیسا کہ برطانیہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا، یہودیوں کو فلسطین میں دنیا بھر سے فلسطین میں لا کر بسانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان اسرائیلی یہودیوں کی بستیاں فلسطین میں بڑھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان یہودیوں کی تعداد فلسطین میں موجود مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی۔ لیکن اس بات سے فلسطین کے عرب بالکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ یہودی ان کے لیے بعد میں جا کر خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے فلسطین کے عرب مسلمانوں نے اس بات کی خوب مخالفت کی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد نہ کیا جائے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہودیوں کی تعداد بہت پہلے ہی زیادہ ہو چکی تھی ان مسلمانوں سے جو فلسطین میں رہتے تھے، اور ان یہودیوں کو یہ بھی ماننا تھا کہ یہ جو فلسطین ہے یہ بہت صدیوں پہلے ان یہودیوں کا ہی تھا جس پر آج مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اور اس طرح فلسطین کے یہودیوں اور مسلمانوں میں اختلافات شروع ہوئے۔ فلسطین کے مسلمان باہر سے آنے والے یہودیوں کو اس لیے بھی ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور اس لیے ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا تھا کہ اگر یہودیوں کو ختم کرنا ہے تو ہمیں سود کو ختم کرنا ہوگا۔ یہودیوں کی آبادی زیادہ ہونے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں میں آپس میں اختلافات شروع ہوئے، جھڑپیں، مظاہرے شروع ہو گئے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے UN میں فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کی دو الگ الگ ریاستیں قائم کرنے کی قرارداد پیش کی۔ ظاہر سی بات ہے یہودی تو اس فیصلے کے حق میں تھے، لیکن بہت سارے مسلمانوں نے اس بات کا اختلاف کیا۔ مسلمانوں کی بھرپور مخالفت کے باوجود UN نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا 1947 میں، اور دوسرے حصے کا نام رکھا گیا اسرائیل، اور اس طرح اسرائیل وجود میں آتا ہے۔ فلسطین کا یہ نقشہ تقسیم کے بعد ایسا ہو گیا۔ فلسطین کی تقسیم سے پہلے یہودیوں کے پاس فلسطین کا صرف 6% حصہ تھا، لیکن تقسیم کے بعد UN نے 56% حصہ یہودیوں کے حق میں ڈال دیا۔ 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا اور یہودیوں نے اپنی آزادی کا جشن منایا، لیکن اگلے ہی دن اس بات کو ناخوشگوار جانتے ہوئے عرب ممالک جورڈن، لبنان، عراق، ایران اور شام نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے، پتہ نہیں کیسے اسرائیل یہ جنگ تمام عرب ممالک سے جیت گیا اور مزید فلسطین کا 77% حصہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اس جنگ کا فلسطین کو اسرائیل سے اور زیادہ نقصان ہوا۔ اسرائیل اور عرب ممالک کی اس جنگ میں فلسطین کا مزید نقصان ہوا۔ فلسطین کے 7,50,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور ان کو دیگر عرب ممالک یا غازہ کی اس پٹی جو سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یہاں پر مائیگریٹ کرنا پڑا۔ اس وقت تقریباً 2 لاکھ مسلمان غازہ میں منتقل ہوئے تھے۔ اس وقت غازہ پر مصر کی حکومت تھی، جہاں مصر نے ان مسلمانوں کے لیے امدادی کیمپ لگائے تھے۔ مصر نے یہاں غازہ کے لوگوں پہ حکومت تو کی لیکن ان کو نیشنلٹی نہیں دی۔ اسرائیلی یہودی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور غازہ میں مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، اس لیے عرب ممالک نے 1967 میں دوبارہ اسرائیل پر حملہ کیا۔ لیکن بدقسمتی سے پھر حیرانی کی بات ہے یہ جنگ بھی اسرائیل عربوں سے جیت گیا اور فلسطین کا مزید ایریا اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ فلسطین کے مزید علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اس طرح فلسطینی مسلمان اور زیادہ اپنے علاقوں میں شرنک ہوتے چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد غازہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے جو پہلے مصر کے کنٹرول میں تھا، لیکن غازہ میں زیادہ تر وہ لوگ آباد تھے جو ابھی بھی اسرائیل کی مخالفت کرتے تھے۔ مصر غازہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور غازہ کا پورا کنٹرول اسرائیل کے پاس چلا جاتا ہے۔ غازہ کے لوگوں پر اسرائیل ظلم کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، ان پر مختلف قسم کی پابندیاں لگاتا ہے، کاروباری پابندیاں لگاتا ہے، عبادت کرنے پہ پابندیاں لگاتا ہے، لوگوں کے باہر آنے جانے پر پابندیاں لگاتا ہے۔ اسرائیل غزہ کے مسلمانوں کی زندگی مزید تنگ کر دیتا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر جبری کنٹرول اور ظلم سے تنگ آ کر غزہ میں جنم لیتا ہے
حماس سے پہلے فلسطین میں ایک گروپ تھا جس کا نام تھا PLO، جو فلسطین کی رہنمائی کرتا تھا، لیکن اس کے بعد آیا حماس نے PLO سے کہا تم سے نہ ہو پائے گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب ہم لڑیں گے، اب ہم کریں گے جو بھی کریں گے۔ حماس نے غزہ کے اندر سے اسرائیل پر اٹیک کیے، اسرائیلی فوجیوں کو ڈھونڈ کے مارا اور تمام اسرائیلی فوجیوں کو غزہ سے باہر نکال دیا۔ اس طرح 1947 میں حماس نے پورے غزہ پر کنٹرول سنبھال لیا اور اسرائیل کو غزہ سے پوری طرح باہر کر دیا۔ حماس کے ان کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے مصر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مصر اسرائیل کے ساتھ مل کر اپنی سرحدوں کو غزہ پر بند کر دیتا ہے، جس سے غزہ کے لوگوں کی زندگی مزید تنگ ہو جاتی ہے۔ بجلی، پانی، گیس، کھانے پینے کے اشیاء ضروریہ بھی اب غزہ کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ مصر نے بھی غزہ کے لیے اپنے بارڈر بند کر دیے۔ اور تب وجود میں آتی ہے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل، غزہ۔ حماس کے غزہ پر قبضہ کرنے کے بعد 2008 سے لے کر 2021 تک اسرائیل حماس پر لگاتار لاتعداد آپریشن کرتا ہے، غزہ میں بمباری کرتا ہے، راکٹس پھینکتا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اس دوران حماس بھی اسرائیل پر حملے کرتا رہتا ہے اور اسرائیلی فوجیوں کے علاوہ اسرائیلی شہریوں کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ اور پھر سال آتا ہے 2023 کا، جی ہاں 7 اکتوبر 2023، جب حماس اسرائیل پر ایک زبردست اٹیک کرتا ہے جس کی دھوم پورے سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان حماس کے اس حملے کو دل کھول کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس پیراگلائڈنگ کے ذریعے غزہ سے اسرائیل میں داخل ہوتے ہیں۔ حماس اسرائیل کے اندر اور غزہ کے اندر سے بھی اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے۔ زمینی حملوں اور ہوائی حملوں میں اسرائیل کے 1200 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اور 300 سے زیادہ اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ حماس کے اس حملے کے بعد اسرائیل مزید غصے میں آ گیا اور اس کے بعد اسرائیل کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ غزہ اور حماس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد سے یک طرفہ جنگ، لگاتار بمباری، عورتوں اور بچوں کا قتل عام اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت سے لے کر 2025 کی شروعات تک غزہ کے 50,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ 1,10,000 سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے تمام عرب ممالک نے فلسطین کو بچانے کے لیے صرف 2 بار کوشش کی۔ اس کے بعد سے آج تک کسی بھی مسلم ممالک نے ایک بھی کوشش نہیں کی کہ فلسطین کے مسلمانوں کو بچایا جا سکے۔ فلسطین میں حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، بس دعا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔